ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لے سب۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم و امت الکریمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لمبے عرصے کے لاک ڈاؤن کے بعد پھر سے ہماری یہ محفل سجی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کے سجانے کو، ہمارے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائیں۔ حضور مفتی اعظمین نے بڑی پیاری بات فرمائی تھی۔ ارشاد فرماتے، ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہا ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہا ہمت، جو کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جواں تم ہو، جو کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جواں تم ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا، آج تو بلال کا سودا مصطفیٰ کا رب کر رہا ہے، تو جب وہ سودا کرنے کے اوپر آیا ہے اور جب وہ خریدنے کے اوپر آیا تو میں بھی کہتا ہوں مولا دیکھ لے بلال کو، تیرا بلال کچا نہیں ہے، تو جتنی آزمائش لیں گا بلال آہت آہت کے نعرے لگاتا جائے گا۔ اللہ نے ایسے بھی فیصلے لیے فی اسلام والوں سے۔ ہم نے کیا کیا، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، مولوی صاحب کو ایک حضرت بلا کے لے کے آ گئے، باپ نے مولوی صاحب کو بلا کے لے کے آیا، کان میں اذان دی، اس نے کہا مبارک ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کا غلام بن کے آیا ہے۔ ہم نے اسلام کے لیے کوئی تکلیفیں برداشت نہیں کی۔ آج تو اذانوں کے وقت ہم ٹی ویاں بند کر کے پھر اذان ہونے کے بعد ٹی وی شروع کر رہے، ہمیں اذان کی اہمیت باقی نہ رہی۔ داڑھیوں کے لیے بول بول کے حلق سوکھ گئے علماء کے، مگر ہم ہیں کہ دنیا کی رنگیلیوں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج حال ہمارے یہ بن چکے کہ دنیا کا ہر نفس کا کتا ہمارے اندر موجود ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ظاہری لباس پہن کر بڑے معزز ہو جائیں گے۔ اسی لیے اقبال نے تڑپ کے یہ بات کہی تھی کہ زباں سے کہہ بھی دیا تو لا الہ کیا حاصل، زباں سے کہہ بھی دیا اگر لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمیں سب سے پہلے نگاہوں کے اوپر مصطفیٰ جان رحمت کے احکام کے پہرے بیٹھانے ہوں گے، زبانوں کو حضور کے درودوں سے تر کرنا ہوگا، لباس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو ظاہر کرنا ہوگا، اور اس کے بعد اگر ہم وہ وقت بچا کر داعی اسلام کے دین کو نکالتے ہیں، اسلام کو ہم فروغ پہنچانے کے لیے بستیوں کے اندر دعوت دیتے ہیں، تب پتہ چلے گا کہ طائف کے پتھروں کی بارش ہوئی کس لیے تھی، تب پتہ چلے گا ذوالمجاز کی منڈی کے اندر حضور کو کیوں ستایا گیا تھا، پتہ چلے گا صحابہ کے جسم کے اوپر کفار مکہ اوجڑیاں کیوں ڈالتے تھے، اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ جب اسود اسلام میں داخل ہوا تو پھر اس کے رتبے کیا ہوئے۔ پتہ چلے گا آپ کو کہ جب حضرت ابوبکر صدیق اسلام میں داخل ہوئے تو کیا ملا صدیق کو، جہاں پر آپ کو اسلام کے ماننے والوں پہ پریشانیاں نظر آتی ہے، اذیتیں نظر آتی ہے، وہیں پہ اسلام کا دامن تھامنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عزتیں بھی نصیب کرتا۔ دیکھو نا بلال کو، اتنی زندگی کے اندر تکالیف بلال نے سہی، مگر جب فتح مکہ کا دن آیا تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا۔ بلال نے جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو حضرت بلال کہتے کہ میں نے مکے کے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جو مجھ پہ تکلیفیں ڈالتے تھے، جو مجھے اذیتیں دیا کرتے تھے، میں ان کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا تھا، اور آج بلال کا سر یوں عرش اعظم پہ لگ رہا تھا، بلال کے قدم تحت الثری تک گئے ہوئے تھے، اور بلال کے دل کے اندر وہ جذبات مچل رہے تھے کہ مکے کے بڑے بڑے تکلیف دینے والے آج بلال کے سامنے گردن نیچی کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضور نے بلال کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بلال کچھ بات باقی ہے، تو بلال کے جملے ایک ہی تھے، حضور ساری عزتیں آپ سے ہیں، حضور ساری عزتیں آپ سے ہیں۔ یہ بلال ہی ہے جس کو مصطفیٰ جان رحمت کا دامن ملا، بلال نے غلامی کا ثبوت دیا تو بلال کے قدموں کے نیچے کعبہ بھی آتا ہے۔ یہ ان کی داستان ہے عظیمت کی، جنہوں نے سب کچھ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ قربان کیا۔ آج ہماری یہ چیزیں موجود نہ رہی، ہم سمجھتے کہ کچھ ظاہری چیزوں کو اپنا کر ہم جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ میری بات جو مجمع کے اندر ہو وہ کمرے کے اندر نہیں ہوتی، وہاں تک کہ میری حق بیانی لوگوں کے دلوں میں اتر نہیں سکتی، اور جو کمرے کے اندر ہوں وہ اگر مجمع میں نہیں ہوتا، اسی لیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ تیری تنہائی تیرا اصل چہرہ ہے، تو تنہائی میں جو کریں گا وہی تو مجمع کے اندر کریں گا، تنہائی میں روئیں گا تو مجمع بھی روئیں گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ روایت آتی ہے کہ جب محفل ختم ہوتی تو مریدین لوگوں کو دیکھتے کہ کتنے لوگ توبہ کر کے پلٹے ہیں،
मुरीदीन बताते कि हम गिन गिन के देखते कई सैकड़ों लोग होते जो तौबा करके सरकार गौसे पाक की महफिल से लौटते। ये ज़बानों की तासीर इसलिए भी आई कि तन्हाइयों के अंदर वो लज्जतें नसीब हुई हैं, मगर जिनकी रात की तन्हाई किसी की नज़र हो जाए तो फिर उसके पास बचता क्या है। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। कोई इंसान इस गम को अपना के तो देखे, मगर बस्ती वाले नहीं समझते। एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह बस्ती के किनारे बैठ के रो रहे थे। एक बंदा पहुंचा, कहा कि बाबा क्या परेशानी है, आप रोते क्यों है? कहा कि बस्ती वालों को समझाने गया था, मार के निकाल दिया। कहा क्यों, आपका गुनाह क्या था? कहा कि बस समझाने गया था, वो बड़ा गुनाह कर रहे थे, वो बड़ी तकलीफ़ें उनके अंदर देखी मैंने, वो बड़े बड़े गुनाहों के अंदर मुलविस थे। मैंने सोचा कि उनके पास जाके कुछ बात करूं, उनको समझाऊं, उनको मैं खुदा का डर दिखाऊं। उनके पास जब पहुंचा, कहा कि ये सब छोड़ दो, खुदा की इबादत की तरफ आओ, तौबा की तरफ आओ। बस्ती वालों ने कहा कि ये बाबा मुझको सयाना लगता है, ये बाबा मुझे पागल लगता है, निकालो बस्ती से इसको। आज देखें ना, आज हमारी बस्तियों का हाल भी यही है। अगर हम किसी को नमाज की दावत देने के लिए आते तो लोग बहाने बना देते कि बाबा अभी वक्त नहीं है, अभी मसाइल है, और ये है मसला, वो है मसला, और लोग नहीं आते। मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई कितना भी कमाने वाला हो, वो अपने कमाई का कितना भी दावेदार हो, उसको बवक्त फ़जर और बवक्त इशा अगर वो मुलाजिम हो तो भी उससे उसका मालिक नहीं रोकेगा, और अगर वो खुद मालिक हो तब भी उसका खुद का इख्तियार है कि वो फ़जर भी पढ़ सकता है और इशा भी पढ़ सकता है। मगर ये हमारे नफ्स का मामला है कि हम घर पे आते तो हम यूँ समझते हैं हम काम करके नहीं आए, हम इबादत करके आए हैं। हम फ्रेश होते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, एक तो बाहर निकलते या फिर टीवी देखते देखते सो जाते, और लोग फ़ख्र भी करते इस बात के ऊपर। हम कहते हैं भाई महफिल में आओ, हज़रत क्या बताना, दिन भर काम करता हूँ, वापस आता हूँ और ऐसा थक के सोता हूँ कि सवेरे आँख खुलती है। मैं कहता हूँ ये शान है तुम्हारी, ये तो गफलतों का सबसे बड़ा सबूत है कि तुमने अपनी ज़िंदगी सिर्फ खाने कमाने के अंदर निकाल दी है। और बाबा भी ये कह रहे थे, मैं यही समझा रहा था बस्ती वालों को, बस्ती वाले समझने के लिए तैयार नहीं है। वो बंदे ने कहा कि फिर आपने क्या किया? कहा कि मैं गया, मैंने कहा कि लोगों मैं तुम्हारी अल्लाह से सुलह करवा देता हूँ, अगर तुम आज तौबा कर लो तो अल्लाह माफ़ कर देगा। अल्लाह अल्लाह, आज तौबा कर लो, चाहे तुम गुनाह कर रहे हो मगर अभी तौबा कर लो, अल्लाह माफ़ फरमा देगा। तो वो बंदे सवाल करने वाले ने कहा कि बाबा फिर तो सबने तौबा कर ली। कहा कि ना ना, ये समझाने वाले का मसला ये होता है कि उसे बस्ती वाले सबसे पहले अपनी बस्ती से निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, फ़राइज़ की अदायगी के बाद अगर आप किसी को दावत दीन नहीं देते हैं तो शायद कि आपके ऊपर कोई मसला ना आए, मगर आप किसी शराबी को नमाजी बनाने की कोशिश करें। अगर मैं इमाम हूँ और मैं किसी जुआरी को पलटाने की कोशिश करूँ, किसी दुनियादार को नमाज की तरफ लाने की कोशिश करूँ, हो सकता है कि इस ज़ुमरे के अंदर मैं बदनाम पाऊँ आपको। मगर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दावत देने वालों के अंदर रखा। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की दावत कमा हक़्क़हू तो नहीं कह सकते, मगर कोशिश करने वालों में रखा कि हम किसी को पलटाए दीन की तरफ, उसका दिल लगे मसाजिद की तरफ, उसका दिल लगे ज़िक्र व दुआ की महफ़िल के अंदर, उसका दिल लगे हफ्तावारी इज्तिमा के अंदर, उसका दिल लगे कुरान की तिलावत के अंदर। बस्ती वालों को बाबा यही समझा रहे थे। बस्ती वालों ने निकाल दिया, रोते रोते निकले, कहा कि वो तो मान रहा है मगर ये नहीं मानते। वही बाबा जब बाहर निकले तो वो बंदा उनके पीछे पीछे गया, क्या देखता है कि कब्रस्तान के अंदर बाबा खड़े हुए और रो रहे हैं। जैसी ये बात देखी तो बाबा के पास पहुँचे, कहा कि बाबा बस्ती के अंदर भी रोते थे, बस्ती का मामला पता है, यहाँ पर रोने की वजह क्या? तो बाबा के आँख में आंसू आए। बाबा कहते बात दरअसल ये बेटे कि उस वक्त बस्ती वाले नहीं मान रहे थे, वो मान रहा था। अब यहाँ कब्र वालों का हाल देख के रोना आता है कि ये चीख चीख के माफ़ी मांगते तौबा की, ये चीख चीख के कह रहे कि मौला हमें माफ़ कर दे, हम सजदा करना चाहते हैं, हम नमाज़ें पढ़ना चाहते हैं, हमें एक वक्त की मोहलत दे कि हम कब्र से बाहर आके सजदा तेरा ऐसा करे कि तुझको राज़ी कर ले। मगर अब वो नहीं मानता, अब ये तो मान रहे हैं, वो नहीं मानता। जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगबू ने, कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो आबाद थे वो महल अब है सोने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है। यही तुझको दुन्हे रहू सबसे आला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला, तुझे हुस्न फ़ानी ने धोखे में डाला, जिया करता है क्या यूँ ही मरने वाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है। बाबा ने वही समझाया मगर लोग समझने को तैयार नहीं।
آج بابا قبر والوں پہ بھی رو رہا ہے اور بستی والوں پہ بھی رو رہا ہے۔ نہ جانے کتنے قبر والے جو آج بھی چیخ چیخ کے بول رہے ہیں کہ لوگوں ہمیں تو ایک سبحان اللہ کہنے کا وقت نہیں رہا نا، ہمارے پاس تو ایک سجدے کا وقت ہے، تمہارے پاس وقت ہی وقت ہے، اب تو غفلتوں کے اندر نہ ہو، اب تو دنیا کی فریب کاری کو سمجھ لو۔ مگر یہ دنیا ہے جو ہمیں کبھی اس طرف آنے نہیں دیتی۔ میں نے روایتوں میں پڑھا ہے کہ کل بروز قیامت گنہگار تو گنہگار، نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ یہ گنہگار اس لیے پچھتائیں گے کہ انہوں نے گناہ کیے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ وہ اس لیے پچھتائیں گے کہ جب ان کی نیکیوں کی جزا وہ دیکھیں گے جو دنیا میں انہوں نے کی تھی، محافل میں بیٹھ کر اللہ کو راضی کر کے، تو وہ کہیں گے کہ جو لمحے دنیا کے اندر ضائع ہو گئے وہ بھی کیوں ضائع ہو گئے، کاش کہ وہ سارے لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر اور اس کے ذکر کے اندر لٹا دیتا۔ ایک بزرگ کہہ رہے تھے ایک مرتبہ کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بڑے پائے کے بزرگ تھے مگر اس آیت پہ آ کے رک گئے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، کیونکہ وہ انسانوں کو دیکھ رہے تھے، انسان تو اپنی بڑائی کر رہا تھا، انسان تو نقصان ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ آج ہم کسی زیادہ مال والے سے مل لو تو وہ کہتا ہے کہ بہت مال ہے میرے پاس، مگر ایسے بھی بندے ملتے جن کے پاس اللہ نے سب کچھ دیا ہے پھر بھی کہتے ہیں بڑے پریشان ہیں۔ یہاں پر حضرت عمر یاد آتے، عید کا دن حضرت عمر فاروق اعظم نے بیوی سے کہا کہ جوتا لاؤ، بیوی کہتی کہ جوتے کو بنا بنا کے ایسے جوتے ہو گئے کہ پہنیں گے تو پھٹ جائیں گے۔ حضرت عمر کہتے کوئی بات نہیں، آج بغیر جوتے کے بغیر چپل کے آج خطبہ دینے کے لیے جائیں گے۔ جب جا رہے تھے تو لوگوں نے تانا دیا، کہا کہ حضرت آپ خطبہ دینے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے پاس تو جوتے بھی نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر کے آنکھ میں آنسو آئے، کہا کہ اگر بغیر جوتوں کے اللہ نے قبول کیا تو جوتے پہن کے بھی فائدہ نہیں ہے، بہتر یہ ہوگا کہ ہم وہ رضا کے کام کریں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو، ورنہ کئی اللہ والے گزرے انہوں نے ترک کر دیے چیز۔ میں حضرت عمر کی زندگی دیکھتا ہوں کہ ایک جوتے کے اوپر اتنا صبر کر رہے، اور آج میرا معاملہ یہ ہے کہ میرے گھر میں شادی پہننے کی چپل آ رہے ہیں، میرے گھر کے اندر نماز کے آنے کے لیے چپل آ رہے، میرے گھر میں شادی میں پہننے کی چپل آ رہے، لیٹرین میں اور باتھ روم میں جانے کی چپل آ رہے، اور میں کہتا ہوں میں بڑا پریشان ہوں۔ صرف چپل کے اوپر ہم سوچ لیں کہ ہم نے کتنا کچھ لے رکھا ہے دنیا سے، تو ہم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے۔ ہم نے شکر کرنا چاہیے کہ ہم نے اس کی ناشکری کرنی چاہیے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، چونکہ جو دیکھو وہ اپنے آپ میں عمدہ مثال تھا۔ ہر ایک عمل کے معاملے میں لوگوں کو دیکھو تو تکبر کر لیتے ہیں، دولت کے معاملے میں تکبر کر لیتے ہیں، جبکہ دونوں معاملوں میں عاجزی یہ ہونی چاہیے۔ اللہ والوں کی زندگی یہ تھی کہ ان سے اللہ والوں سے لوگ مل لیتے تھے، اس کے بعد میں معلوم ہوتا تھا بستی میں جا کے کہ میں اللہ والے سے مل کے آیا ہوں۔ یہاں تو ملنے سے پہلے ہمارے اتنے قصیدے بیان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا اللہ والا ہے۔ اللہ والے خاموش رہا کرتے تھے اور کہ تو خاموش رہے، اعلان وہ کریں گا، اعلان وہ کریں گا، اور اعلان وہی کرتا ہے پھر، کیونکہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ کیا کروں، کہ انسان خسارے میں کیوں ہوئے۔ جب سمرقند کے بازار میں پہنچے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ کھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا ہے، ایک لوری تھی اس پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا، اور روتے روتے کہہ رہا تھا لوگوں میرا برف لے لو، اگر صحیح وقت پہ برف نہ لیا تو میرا جو لگایا ہوا پیسہ ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ اور برف ایک ایسا سودا ہے، یہاں کپڑے کے ویپاری بھی بیٹھے ہوئے، یہاں پر اسٹیل کے ویپاری بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، تاجر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کپڑا اگر آج نہ بکے تو کل بک جائے گا، اسٹیل اگر آج نہ بکے کل بک جائے گا، مگر برف ایک ایسا سودا ہے کہ اگر وقت پہ گراہک نہیں پہنچا تو پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ بزرگ کے آنکھ میں آنسو کہا کہ بس انسان کی زندگی برف کی طرح ہے، پگھل تو رہی ہے ختم بھی ہو جائیں گی، اور ختم ہونا ہی اس کو دیکھو، کوئی 40 سال ہو گیا، کوئی 45 سال ہو گیا، کوئی 50 سال ہو گیا، کوئی 70 سال ہو گیا، یہ برف پوری پگھل رہی ہے زندگی کی ہماری۔ پھر وہ بزرگ لکھتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی برف پگھلنے سے بچے تو اپنے برف کا سودا کر لے، کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے۔ وہ اپنی برف کو، اپنی زندگی کو پگھلنے سے بچائے، کس طریقے سے؟ نیکیاں کر کے اپنی زندگی کو پگھلنے سے بچائے، ذکر و دعا اور ہفتہ والی اجتماع کی محفلوں میں شرکت کر کے اپنی زندگی کو پگھلنے سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے۔ جب یہ معاملے پیدا ہوں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ خسارے کے پہلو سے ہم کو الگ کریں گا، ورنہ یوں بھی ہم خسارے میں چل رہے ہیں۔ ہم مان تو رہے دنیا کی، آؤ
رب تبارک و تعالیٰ کی چوکھٹ پہ آؤ۔ وہ رب ہے جو تم اردو میں مانگو تب بھی قبول کرتا ہے، تم ہندی کے اندر مانگو تب بھی قبول کرتا ہے۔ کچھ نہیں آتا، لب بند کر کے دو آنسو بہا لو، وہ آنسو سے ہی محبت کرتا ہے۔ مرشد کہا کرتے تھے وہ 7 سمندروں کا مالک ایک گنہگار کے آنسو کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی آئے تو صحیح اس کی طرف، ہم تو مائل بکرم کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ رب قدیر ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اب عمل کے میدان کے اندر آگے کرے۔ یہ زندگی ہماری نکل رہی ہے پیارے، اس کو بچائے نمازوں کے ذریعے، ذکر کی محافل کے ذریعے، ورنہ یاد رکھنا کما کا جمع تو کرنا ہے، بچے اس کے اوپر دھوم مستی کرنے والے ہمارے پاس تو کوئی بچے گا نہیں۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کو کفن کا کپڑا بھی نصیب نہ ہو سکا، ہے تو بڑے مالدار تھے، اسی کپڑوں کے اندر دفن کر دیا گیا۔ آج دعا کرے ہم کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری پگھلتی ہوئی زندگی کو نیکیوں کی سوغات عطا فرمائیں۔ جتنی گزر گئی، اب جو باقی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں ذرا گزار کے دیکھے، سکون کتنا ملتا ہے۔ غم ہمارے اسی وقت ہلکے ہوں گے جب ہمارے دلوں کے اندر غم مصطفیٰ موجود ہوگا۔ حضور کی محنتوں کا احساس جس وقت ہمارے دلوں کے اندر آ گیا، ہمارے غم بڑے چھوٹے نظر آئیں گے۔ اگر کربلا کو ہم پڑھ لیں گے تو ہمارے جنازوں کے غم ہمیں بڑے چھوٹے نظر آئیں گے۔ جس نے اسلام کو پڑھ لیا وہ مطمئن ہو گیا۔ اس لیے قیامت کی نشانیاں بھی آتی تو اللہ والے خوف زدہ کیوں نہیں ہوتے؟ وہ جانتے کہ قیامت کی نشانیاں برا کے ہونے والی ہیں۔ ترس تو ان پہ آتا ہے جو قیامت کی نشانیوں کا حصہ بنتے ہیں۔ لوگ گانے سنیں گے قیامت کی نشانیاں ہیں، لوگ مساجد میں چلائیں گے قیامت کی نشانیاں ہیں، لوگ ماں کے اوپر حکومت کریں گے، غصہ کریں گے، باپ پہ غصہ کریں گے، گھر والوں پہ غصہ کریں گے، ماں اپنا آقا جنیں گی، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ وہ کیسے بدبخت لوگ ہوں گے جو غصے کے اندر یہ کام کرتے ہوں گے، قیامت کی نشانیوں کا حصہ بن رہے ہیں۔ تو آج دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ رب قدیر ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اللہ سعادت نصیب فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج تو بلال کا سودا مصطفیٰ کا رب کر رہا ہے، تو جب وہ سودا کرنے کے اوپر آیا ہے اور جب وہ خریدنے کے اوپر آیا تو میں بھی کہتا ہوں مولا دیکھ لے بلال کو، تیرا بلال کچا نہیں ہے، تو جتنی آزمائش لیں گا بلال آہت آہت کے نعرے لگاتا جائے گا۔ اللہ نے ایسے بھی فیصلے لیے فی اسلام والوں سے۔ ہم نے کیا کیا؟ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، مولوی صاحب کو ایک حضرت بلا کے لے کے آ گئے، باپ نے مولوی صاحب کو بلا کے لے کے آیا، کان میں اذان دی، اس نے کہا مبارک ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کا غلام بن کے آیا ہے۔ ہم نے اسلام کے لیے کوئی تکلیفیں برداشت نہیں کی۔ آج تو اذانوں کے وقت ہم ٹی ویاں بند کر کے پھر اذان ہونے کے بعد ٹی وی شروع کر رہے، ہمیں اذان کی اہمیت باقی نہ رہی۔ داڑھیوں کے لیے بول بول کے حلق سوکھ گئے علماء کے، مگر ہم ہے کہ دنیا کی رنگیلیوں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج حال ہمارے یہ بن چکے کہ دنیا کا ہر نفس کا کتا ہمارے اندر موجود ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ظاہری لباس پہن کر بڑے معزز ہو جائیں گے۔ اسی لیے اقبال نے تڑپ کے یہ بات کہی تھی کہ زباں سے کہیں بھی دیا تو لا الہ کیا حاصل، زباں سے کہیں بھی دیا اگر لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمیں سب سے پہلے نگاہوں کے اوپر مصطفیٰ جان رحمت کے احکام کے پہرے بیٹھانے ہوں گے، زبانوں کو حضور کے درودوں سے تر کرنا ہوگا، لباس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو ظاہر کرنا ہوگا، اور اس کے بعد اگر ہم وہ وقت بچا کر داعی اسلام کے دین کو نکالتے ہیں، اسلام کو ہم فروغ پہنچانے کے لیے بستیوں کے اندر دعوت دیتے ہیں، تب پتہ چلے گا کہ طائف کے پتھروں کی بارش ہوئی کس لیے تھی، تب پتہ چلے گا ذوالمجاز کی منڈی کے اندر حضور کو کیوں ستایا گیا تھا، پتہ چلے گا صحابہ کے جسم کے اوپر کفاران مکہ اوجڑیاں کیوں ڈالتے تھے، اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ جب اسود اسلام میں داخل ہوا تو پھر اس کے رتبے کیا ہوئے۔ پتہ چلے گا آپ کو کہ جب حضرت ابوبکر صدیق اسلام میں داخل ہوئے تو کیا ملا صدیق کو۔ جہاں پر آپ کو اسلام کے ماننے والوں پہ پریشانیاں نظر آتی ہے، اذیتیں نظر آتی ہے، وہیں پہ اسلام کا دامن تھامنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عزتیں بھی نصیب کرتا ہے۔ دیکھو نا بلال کو، اتنی زندگی کے اندر تکالیف بلال نے سہی، مگر جب فتح مکہ کا دن آیا تو آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا۔ بلال نے جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو حضرت بلال کہتے کہ میں نے مکے کے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جو مجھ پہ
تکلیفیں ڈالتے تھے، جو مجھے اذیتیں دیا کرتے تھے، میں ان کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا تھا، اور آج بلال کا سر یوں عرش اعظم پہ لگ رہا تھا، بلال کے قدم تحت الثری تک گئے ہوئے تھے، اور بلال کے دل کے اندر وہ جذبات مچل رہے تھے کہ مکے کے بڑے بڑے تکلیف دینے والے آج بلال کے سامنے گردن نیچی کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضور نے بلال کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بلال کچھ بات باقی ہے؟ تو بلال کے جملے ایک ہی تھے، حضور ساری عزتیں آپ سے ہیں، حضور ساری عزتیں آپ سے ہیں۔ یہ بلال ہی ہے جس کو مصطفیٰ جان رحمت کا دامن ملا، بلال نے غلامی کا ثبوت دیا تو بلال کے قدموں کے نیچے کعبہ بھی آتا ہے۔ یہ ان کی داستان ہے عظیمت کی، جنہوں نے سب کچھ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ قربان کیا۔ آج ہماری یہ چیزیں موجود نہ رہی، ہم سمجھتے کہ کچھ ظاہری چیزوں کو اپنا کر ہم جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ میری بات جو مجمع کے اندر ہو وہ کمرے کے اندر نہیں ہوتی، وہاں تک کہ میری حق بیانی لوگوں کے دلوں میں اتر نہیں سکتی، اور جو کمرے کے اندر ہوں وہ اگر مجمع میں نہیں ہوتا۔ اسی لیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ تیری تنہائی تیرا اصل چہرہ ہے، تو تنہائی میں جو کریں گا وہی تو مجمع کے اندر کریں گا، تنہائی میں روئیں گا تو مجمع بھی روئیں گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ روایت آتی ہے کہ جب محفل ختم ہوتی تو مریدین لوگوں کو دیکھتے کہ کتنے لوگ توبہ کر کے پلٹے ہیں۔ مریدین بتاتے کہ ہم گن گن کے دیکھتے کئی سینکڑوں لوگ ہوتے جو توبہ کر کے سرکار غوث پاک کی محفل سے لوٹتے۔ یہ زبانوں کی تاثیر اس لیے بھی آئی کہ تنہائیوں کے اندر وہ لذتیں نصیب ہوئی ہیں، مگر جن کی رات کی تنہائی کسی کی نظر ہو جائے تو پھر اس کے پاس بچتا کیا ہے؟ اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ کوئی انسان اس غم کو اپنا کے تو دیکھے، مگر بستی والے نہیں سمجھتے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بستی کے کنارے بیٹھ کے رو رہے تھے۔ ایک بندہ پہنچا، کہا کہ بابا کیا پریشانی ہے، آپ روتے کیوں ہے؟ کہا کہ بستی والوں کو سمجھانے گیا تھا، مار کے نکال دیا۔ کہا کیوں، آپ کا گناہ کیا تھا؟ کہا کہ بس سمجھانے گیا تھا، وہ بڑا گناہ کر رہے تھے، وہ بڑی تکلیفیں ان کے اندر دیکھی میں نے، وہ بڑے بڑے گناہوں کے اندر ملوث تھے۔ میں نے سوچا کہ ان کے پاس جا کے کچھ بات کروں، ان کو سمجھاؤں، ان کو میں خدا کا ڈر دکھاؤں۔ ان کے پاس جب پہنچا کہا کہ یہ سب چھوڑ دو، خدا کی عبادت کی طرف آؤ، توبہ کی طرف آؤ۔ بستی والوں نے کہا کہ یہ بابا مجھ کو سیانہ لگتا ہے، یہ بابا مجھے پاگل لگتا ہے، نکالو بستی سے اس کو۔ آج دیکھیں نا، آج ہماری بستیوں کا حال بھی یہی ہے۔ اگر ہم کسی کو نماز کی دعوت دینے کے لیے آتے تو لوگ بہانے بنا دیتے کہ بابا ابھی وقت نہیں ہے، ابھی مسائل ہے، اور یہ ہے مسئلہ، وہ ہے مسئلہ، اور لوگ نہیں آتے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی کتنا بھی کمانے والا ہو، وہ اپنے کمائی کا کتنا بھی دعوے دار ہو، اس کو بوقت فجر اور بوقت عشاء اگر وہ ملازم ہو تو بھی اس سے اس کا مالک نہیں روکیں گا، اور اگر وہ خود مالک ہو تب بھی اس کا خود کا اختیار ہے کہ وہ فجر بھی پڑھ سکتا ہے اور عشاء بھی پڑھ سکتا ہے۔ مگر یہ ہمارے نفس کا معاملہ ہے کہ ہم گھر پہ آتے تو ہم یوں سمجھتے ہیں ہم کام کر کے نہیں آئے، ہم عبادت کر کے آئے ہیں۔ ہم فریش ہوتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، ایک تو باہر نکلتے یا پھر ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو جاتے، اور لوگ فخر بھی کرتے اس بات کے اوپر۔ ہم کہتے ہیں بھائی محفل میں آؤ، حضرت کیا بتانا، دن بھر کام کرتا ہوں، واپس آتا ہوں اور ایسا تھک کے سوتا ہوں کہ سویرے آنکھ کھلتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ شان ہے تمہاری؟ یہ تو غفلتوں کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ تم نے اپنی زندگی صرف کھانے کمانے کے اندر نکال دی ہے۔ اور بابا بھی یہ کہہ رہے تھے، میں یہی سمجھا رہا تھا بستی والوں کو، بستی والے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ بندے نے کہا کہ پھر آپ نے کیا کیا؟ کہا کہ میں گیا، میں نے کہا کہ لوگوں میں تمہاری اللہ سے صلح کروا دیتا ہوں، اگر تم آج توبہ کر لو تو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ آج توبہ کر لو، چاہے تم گناہ کر رہے ہو مگر ابھی توبہ کر لو، اللہ معاف فرما دے گا۔ تو وہ بندے سوال کرنے والے نے کہا کہ بابا پھر تو سب نے توبہ کر لی۔ کہا کہ نا یہ سمجھانے والے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسے بستی والے سب سے پہلے اپنی بستی سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے فرائض کی ادائیگی کے بعد اگر آپ کسی کو دعوت دین نہیں دیتے ہیں تو شاید کہ آپ کے اوپر کوئی مسئلہ نہ آئے، مگر آپ کسی شرابی کو نمازی بنانے کی کوشش کریں، اگر میں امام ہوں اور میں کسی جواری کو پلٹانے کی کوشش کروں، کسی دنیا دار کو نماز کی طرف لانے کی کوشش کروں، ہو سکتا ہے کہ اس زمرے کے اندر میں بدنام پاؤں آپ کو، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعوت دینے والوں کے اندر رکھا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی دعوت
کما حقہ تو نہیں کہہ سکتے، مگر کوشش کرنے والوں میں رکھا کہ ہم کسی کو پلٹائے دین کی طرف، اس کا دل لگے مساجد کی طرف، اس کا دل لگے ذکر و دعا کی محافل کے اندر، اس کا دل لگے ہفتہ واری اجتماع کے اندر، اس کا دل لگے قرآن کی تلاوت کے اندر۔ بستی والوں کو بابا یہی سمجھا رہے تھے، بستی والوں نے نکال دیا، روتے روتے نکلے، کہا کہ وہ تو مان رہا ہے مگر یہ نہیں مانتے۔ وہی بابا جب باہر نکلے تو وہ بندہ ان کے پیچھے پیچھے گیا، کیا دیکھتا ہے کہ قبرستان کے اندر بابا کھڑے ہوئے اور رو رہے ہیں۔ جیسی یہ بات دیکھی تو بابا کے پاس پہنچے، کہا کہ بابا بستی کے اندر بھی روتے تھے، بستی کا معاملہ پتہ ہے، یہاں پر رونے کی وجہ کیا؟ تو بابا کے آنکھ میں آنسو آئے۔ بابا کہتے بات دراصل یہ بیٹے کہ اس وقت بستی والے نہیں مان رہے تھے، وہ مان رہا تھا۔ اب یہاں قبر والوں کا حال دیکھ کے رونا آتا ہے کہ یہ چیخ چیخ کے معافی مانگتے توبہ کی، یہ چیخ چیخ کے کہہ رہے کہ مولا ہمیں معاف کر دے، ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ہم نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک وقت کی مہلت دے کہ ہم قبر سے باہر آ کے سجدہ تیرا ایسا کرے کہ تجھ کو راضی کر لے۔ مگر اب وہ نہیں مانتا، اب یہ تو مان رہے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دنیا رہو سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، تجھے حسن فانی نے دھوکے میں ڈالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بابا نے وہی سمجھایا مگر لوگ سمجھنے کو تیار نہیں۔ آج بابا قبر والوں پہ بھی رو رہا ہے اور بستی والوں پہ بھی رو رہا ہے۔ نہ جانے کتنے قبر والے جو آج بھی چیخ چیخ کے بول رہے ہیں کہ لوگوں ہمیں تو ایک سبحان اللہ کہنے کا وقت نہیں رہا نا، ہمارے پاس تو ایک سجدے کا وقت ہے، تمہارے پاس وقت ہی وقت ہے، اب تو غفلتوں کے اندر نہ ہو، اب تو دنیا کی فریب کاری کو سمجھ لو۔ مگر یہ دنیا ہے جو ہمیں کبھی اس طرف آنے نہیں دیتی۔ میں نے روایتوں میں پڑھا ہے کہ کل بروز قیامت گنہگار تو گنہگار، نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ یہ گنہگار اس لیے پچھتائیں گے کہ انہوں نے گناہ کیے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ وہ اس لیے پچھتائیں گے کہ جب ان کی نیکیوں کی جزا وہ دیکھیں گے جو دنیا میں انہوں نے کی تھی، محافل میں بیٹھ کر اللہ کو راضی کر کے، تو وہ کہیں گے کہ جو لمحے دنیا کے اندر ضائع ہو گئے وہ بھی کیوں ضائع ہو گئے، کاش کہ وہ سارے لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر اور اس کے ذکر کے اندر لٹا دیتا۔ ایک بزرگ کہہ رہے تھے ایک مرتبہ کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بڑے پائے کے بزرگ تھے مگر اس آیت پہ آ کے رک گئے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، کیونکہ وہ انسانوں کو دیکھ رہے تھے، انسان تو اپنی بڑائی کر رہا تھا، انسان تو نقصان ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ آج ہم کسی زیادہ مال والے سے مل لو تو وہ کہتا ہے کہ بہت مال ہے میرے پاس، مگر ایسے بھی بندے ملتے جن کے پاس اللہ نے سب کچھ دیا ہے پھر بھی کہتے ہیں بڑے پریشان ہیں۔ یہاں پر حضرت عمر یاد آتے، عید کا دن حضرت عمر فاروق اعظم نے بیوی سے کہا کہ جوتا لاؤ، بیوی کہتی کہ جوتے کو بنا بنا کے ایسے جوتے ہو گئے کہ پہنیں گے تو پھٹ جائیں گے۔ حضرت عمر کہتے کوئی بات نہیں، آج بغیر جوتے کے بغیر چپل کے آج خطبہ دینے کے لیے جائیں گے۔ جب جا رہے تھے تو لوگوں نے تانا دیا، کہا کہ حضرت آپ خطبہ دینے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے پاس تو جوتے بھی نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر کے آنکھ میں آنسو آئے، کہا کہ اگر بغیر جوتوں کے اللہ نے قبول کیا تو جوتے پہن کے بھی فائدہ نہیں ہے، بہتر یہ ہوگا کہ ہم وہ رضا کے کام کریں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو، ورنہ کئی اللہ والے گزرے انہوں نے ترک کر دی چیز۔ میں حضرت عمر کی زندگی دیکھتا ہوں کہ ایک جوتے کے اوپر اتنا صبر کر رہے، اور آج میرا معاملہ یہ ہے کہ میرے گھر میں شادی پہننے کی چپل آ رہے ہیں، میرے گھر کے اندر نماز کے آنے کے لیے چپل آ رہے، میرے گھر میں شادی میں پہننے کی چپل آ رہے، لیٹرین میں اور باتھ روم میں جانے کی چپل آ رہے، اور میں کہتا ہوں میں بڑا پریشان ہوں۔ صرف چپل کے اوپر ہم سوچ لے کہ ہم نے کتنا کچھ لے رکھا ہے دنیا سے، تو ہم کو سمجھ میں آ جائیں گا کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے۔ ہم نے شکر کرنا چاہیے کہ ہم نے اس کی ناشکری کرنی چاہیے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، چونکہ جو دیکھو وہ اپنے آپ میں عمدہ مثال تھا۔ ہر ایک عمل کے معاملے میں لوگوں کو دیکھو تو تکبر کر لیتے ہیں، دولت کے معاملے میں تکبر کر لیتے ہیں، جبکہ دونوں معاملوں میں عاجزی یہ ہونی چاہیے۔ اللہ والوں کی زندگی یہ تھی کہ ان سے اللہ والوں سے لوگ مل لیتے تھے، اس کے بعد میں معلوم ہوتا تھا بستی میں جا کے کہ میں اللہ والے سے مل کے آیا ہوں۔ یہاں تو ملنے سے پہلے ہمارے اتنے قصیدے بیان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پہلے پتہ چل جاتا کہ یہ بہت بڑا اللہ والا ہے۔ اللہ والے خاموش رہا کرتے تھے اور کہ تو خاموش رہے، اعلان وہ کریں گا، اعلان وہ کریں گا، اور اعلان وہی کرتا ہے پھر، کیونکہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔
وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ کیا کروں، کہ انسان خسارے میں کیوں ہوئے۔ جب سمرقند کے بازار میں پہنچے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ کھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا ہے، ایک لوری تھی اس پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور روتے روتے کہہ رہا تھا لوگو میرا برف لے لو، اگر صحیح وقت پہ برف نہ لیا تو میرا جو لگایا ہوا پیسہ ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ اور برف ایک ایسا سودا ہے، یہاں کپڑے کے ویپاری بیٹھے ہوئے، یہاں پر اسٹیل کے ویپاری بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، تاجر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کپڑا اگر آج نہ بکے تو کل بک جائے گا، اسٹیل اگر آج نہ بکے کل بک جائے گا، برف ایک ایسا سودا ہے کہ اگر وقت پہ گراہک نہیں پہنچا تو پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ بزرگ کے آنکھ میں آنسو کہا کہ بس انسان کی زندگی برف کی طرح ہے، پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائیں گی اور ختم ہونا ہی اس کو۔ دیکھو کوئی 40 سال ہو گیا، کوئی 45 سال ہو گیا، کوئی 50 سال ہو گیا، کوئی 70 سال ہو گیا، یہ برف پوری پگھل رہی ہے زندگی کی ہماری۔ پھر وہ بزرگ لکھتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی برف پگھلنے سے بچے تو اپنے برف کا سودا کر لے، کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے۔ وہ اپنی برف کو، اپنی زندگی کو پگھلنے سے بچائے، کس طریقے سے؟ نیکیاں کر کے اپنی زندگی کو پگھلنے سے بچائے، ذکر و دعا اور ہفتہ والی اجتماع کی محفلوں میں شرکت کر کے اپنی زندگی کو پگھلنے سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے۔ جب یہ معاملے پیدا ہوں گے تب اللہ تبارک و تعالیٰ خسارے کے پہلو سے ہم کو الگ کریں گا، ورنہ یوں بھی ہم خسارے میں چل رہے ہیں۔ ہم مان تو رہے دنیا کی، آؤ رب تبارک و تعالیٰ کی چوکھٹ پہ آؤ۔ وہ رب ہے جو تم اردو میں مانگو تب بھی قبول کرتا ہے، تم ہندی کے اندر مانگو تب بھی قبول کرتا ہے۔ کچھ نہیں آتا لب بند کر کے 2 آنسو بہا لو، وہ آنسوؤں سے ہی محبت کرتا ہے۔ مرشد کہا کرتے تھے وہ 7 سمندروں کا مالک ایک گنہگار کے آنسو کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی آئے تو صحیح اس کی طرف۔ ہم تو مائل بکرم کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ رب قدیر ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اب عمل کے میدان کے اندر آگے کرے۔ یہ زندگی ہماری نکل رہی ہے پیارے، اس کو بچائیں، نمازوں کے ذریعے، ذکر کی محافل کے ذریعے، ورنہ یاد رکھنا کما کا جمع تو کرنا ہے، بچے اس کے اوپر دھوم مستی کرنے والے ہمارے پاس تو کوئی بچے گا نہیں۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کو کفن کا کپڑا بھی نصیب نہ ہو سکا، ہے تو بڑے مالدار تھے، اسی کپڑوں کے اندر دفن کر دیا گیا۔ آج دعا کرے ہم کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری پگھلتی ہوئی زندگی کو نیکیوں کی سوغات عطا فرمائیں۔ جتنی گزر گئی، اب جو باقی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا میں ذرا گزار کے دیکھے، سکون کتنا ملتا ہے۔ غم ہمارے اسی وقت ہلکے ہوں گے جب ہمارے دلوں کے اندر کبھی مصطفیٰ موجود ہوگا۔ حضور کی محنتوں کا احساس جس وقت ہمارے دلوں کے اندر آ گیا، ہمارے غم بڑے چھوٹے نظر آئیں گے۔ اگر کربلا کو ہم پڑھ لیں گے تو ہمارے جنازوں کے غم ہمیں بڑے چھوٹے نظر آئیں گے۔ جس نے اسلام کو پڑھ لیا وہ مطمئن ہو گیا۔ اس لیے قیامت کی نشانیاں بھی آتی تو اللہ والے خوف زدہ کیوں نہیں ہوتے؟ وہ جانتے کہ قیامت کی نشانیاں برا کے ہونے والی ہیں۔ ترس تو ان پہ آتا ہے جو قیامت کی نشانیوں کا حصہ بنتے ہیں۔ لوگ گانے سنیں گے قیامت کی نشانیاں ہیں، لوگ مساجد میں چلائیں گے قیامت کی نشانیاں ہیں، لوگ ماں کے اوپر حکومت کریں گے، غصہ کریں گے، باپ پہ غصہ کریں گے، گھر والوں پہ غصہ کریں گے، ماں اپنا آقا جنیں گی، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ وہ کیسے بدبخت لوگ ہوں گے جو غصے کے اندر یہ کام کرتے ہوں گے، قیامت کی نشانیوں کا حصہ بن رہے ہیں۔ تو آج دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ رب قدیر ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اللہ سعادت نصیب فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔